اور بھی بڑی چیزیں ہیں, لیکن پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. تو چھوڑو, بس زیادہ نہیں سیاست پہ جاتا میں. وہ بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ دیے انہوں نے. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں. کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں, بڑوں کا اسلام میں کیا ہے احترام. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو, پہلی بات الگ رہے گی, ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر 2, میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ, جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو. وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے, کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو, آج میرے سے پاؤں دبا دو. کہہ گے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا, اس کو نوکر بنا کے رکھنا, وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے, 18 روٹیاں پکوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں خاندانی لوگوں میں. جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے, ان میں ہر آدمی اخپل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب, آپ پشتو ہیں نا, جو خاندانی لوگ ہیں وہ اخپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا, ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. تو آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اس کا اخپل طریقے سے رہے گا ہے دیکھو اخپل طریقہ نہیں ہوتا, ہر آدمی کا اخپل طریقہ. خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے, بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے. تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا, بس شریعت نے کہا عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق چلو, عرف کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے, اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بیوی سے میرے ابا اور میری اماں 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ, دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں, کہہ رہے نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے یار. کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں, لیکن رو اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا. تو ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا تو یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے, تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کیا, یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس 2 کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا. نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے, گوشت گلا نہیں کچا رہ گیا. ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ان کو ہے. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے, بول کے بھی گئی تھی جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں نا, پڑھی ہوئی سوتی رہتی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ, تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے, تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی ٹھیک ہے نا. تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ دو. دوسرا, اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے, کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ, جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا, گھر میں لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو,
علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے, بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, کھچڑی کھاؤ 3 دن تک. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے, بڑی عمر کی عورت. آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح, تم بھی دل بہلاتے اس سے, وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی, بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں, اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا, کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے, اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو, تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی. اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا, فوت ہو جاتا. تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی بیوی سے دل لگی کی جائے, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے, کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے, اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں, اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے. اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا, اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری. اس طرح خاندان ٹوٹیں گے. تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ, ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے, خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے, غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے. کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے, آج میرا بس طبیعت خراب ہے, تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساس کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے, ابھی تو آپ ہاں ہاں ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے, ابھی اتنی سر میں درد. بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا. اچھے بھلے بیٹھے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا. نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سوتوں کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے. آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی اس کو محبت سے سمجھائے, نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے. تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی, خود خدمت کرے, بولے بھائی کوئی بات نہیں, دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا, بیگم ابھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے, کپڑے بھی دھوئے, تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں. تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے. اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا, ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے, اس کو مجھ پہ روب جمانے کا, بولو بھائی, شوق ہے, چودراہٹ کا شوق ہے. تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا, تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے. خود چائے پلا دے ماں کو, خود خدمت کریں, یہ تو زیادہ ثواب ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے, جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے, حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا, وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں.
اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی خیال کریں, یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں, اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی, انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا, جنت. ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے, شادی ہو کے بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آتی ہے. گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو. جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے, وہ گھر, وہ تو ہوٹل ہے. صحیح ہے نا, وہ تو ہوٹل ہے, گھر تھوڑی ہے. اتنا دل چاہتا ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ, ہماری دادی دادا زندہ ہوتے, کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے, کچھ نصیحت کرتے, کچھ تھوڑی سی جھاڑ پھیلاتے. تو گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے, اس کے پاؤں دباتے, اس سے دعائیں لیتے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود. آج کیسی زندگی گزر رہی ہے, گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ. پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں, وہ ایک الگ لطف ہے. گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو, دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. نہ نانا کی محبت ملتی ہے, نہ دادا کی محبت ملتی ہے. آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں. تو وہ سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے.